جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو بیرسٹر صاحب۔ بیرسٹر صاحب، ابھی حال ہی میں پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک سینٹر ہے، سینٹر فار پبلک پالیسی، وہاں پہ ایک سیمینار ہوا، اور وہاں پہ بات ہوئی کہ آگے پاکستان کیا آگے بڑھنے کا کوئی راہ ہے، یعنی کہ کیا پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو جو امپورٹنٹ چیز وہاں پہ جو کرکس نکلا وہ یہ تھا کہ جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان جانے کو تیار نہیں، اور جو پاکستان کے شہری ہیں وہ ملک میں رہنے کو تیار نہیں ہیں، اور پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ اس حوالے سے جو بڑے بڑے وہاں پہ اکانومسٹ تھے، ایک عاطف میاں جو تھے جن کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اکانومی دیکھیں گے پاکستان کی، لیکن کیونکہ وہ احمدی تھے تو ان کو پھر لایا گیا یہاں پہ۔ اس طرح پاکستان کے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر بھی موجود تھے، جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے وہاں پہ بات کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ جو پاکستان کا فارمر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر، اتنے بڑے بڑے جو اکانومسٹ یہ بات بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ شہری رہنے کو تیار نہیں ہے، سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں ہے، ہاؤ ڈو یو سی، اور یہ پاکستان کا مستقبل اور ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے بڑے فورمز پہ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں جو اس طرح کی پیسمسٹک اپروچ جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کیوں آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ آج سے 5 7 8 سال پہلے چائنا جو تھا وہ سننے میں آ رہا تھا جا کہ وہ جی سی پیک گیم چینجر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے ڈریمز کیسے فیل ہوئے سر؟ دیکھیں جی، اس کا ایک بڑا فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک ایکسائٹمنٹ کریٹ کی گئی تھی، اور ایک گیم چینجر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک کی باتیں شروع ہوئی تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی ایک ڈپریسنگ قسم کی سچویشن سے گزر رہا تھا، اور اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہی باتیں ہو رہی تھی جو اب ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے ڈفرینٹ اس کی ایگزامپلس تھی، لیکن بات یہی ہو رہی تھی کہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ اکانومسٹ ہوں یا عام دانشور ہوں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اچانک سی پیک کا ایک فیکٹر ان ہوا جس کو گیم چینجر کہا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے اس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے پیش کیا گیا، جتنا اس کے اندر پوٹینشیل نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت عرصہ تک لوگوں کی توجہ ادھر لگی رہی۔ اور اس کا جو نتیجہ نکلا، اب سی پیک چل رہا ہے یا بند ہو گیا، ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ نتائج دے نہیں سکا جس کی لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، یا جس طرح کی غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد لوگ تو بالکل ایک نیوٹرل ہو گئے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کہ اب کیا ہونا ہے، چونکہ اب کوئی شخص آپ کو کوئی اس طرح کی لوری نہیں دیتا جی کہ سی پیک سے پتہ نہیں کیا نکلنے والا ہے۔ دس از ناٹ ایون انڈر ڈسکشن، اور اگر کہیں ڈسکشن ہوتی بھی ہے تو نیگیٹولی ہوتی ہے کہ جی یہ جو قرضے آپ نے لیے ہوئے ہیں وہ یہ کیسے واپس ہوں گے، اور یہ جو پروجیکٹ جو ہے درمیان میں رک گئے ہیں یا ڈیلے ہو گئے ہیں، کیا یہ چلیں گے بھی یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جی ایک چینی انجینئر جو ہے اس پہ بلاس فہمی کے تحت اس کو اریسٹ کر لیا گیا، کہیں ایکسیڈنٹ کے نام پہ جو ہے وہ چینی کی جان ضائع ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو ظاہر ہے آپ اس کو تو پھر ایک فیکٹر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو باقی رہا پاکستان کا، تو یہ جو بات کی آپ نے پرنسٹن یونیورسٹی اور پیسمسٹک اپروچ کی، میں اسے پیسمسٹک اپروچ نہیں کہوں گا، میں اس کو ریئلسٹک بلکہ پریگمیٹک اپروچ کہوں گا، چونکہ یہی پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے ٹریجڈی رہی ہے کہ لوگوں سے بڑے لوگ جو ہے نا جو کہیں بھی انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے رہے ہر سطح پہ۔ مثلا آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، ایجوکیشن سے لے کے اکانومی سے لے کے ڈیفنس سے لے کے، تو ہر سطح پہ جو لوگ جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہیں، انہوں نے کبھی لوگوں کو اصل حقیقت نہیں بتائی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اب یہ جو بات ہوئی ہے پرنسٹن یونیورسٹی میں، دو چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ جی لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، تو اس پہ تو کوئی سین مائنڈ جو ہے وہ کیسے بلیو کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے پیسے لے جا کے پاکستان میں جو ہے اتنے بڑے رسک پہ ڈال دے۔ یہ جو پچھلے عرصے میں
سابق پرائم منسٹر کے دور میں جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اور اس کو بھی میں ایک فیک قسم کی ہائپ ہی کہوں گا کہ ایک ذاتی کنیکشن کے حوالے سے کہ جی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ پیسے لے کے آئیں اور یہاں بزنس کریں. بزنس میں اس طرح تو نہیں ہوتا نا، لوگ کسی طرح کی فالوئنگ میں یا عشق میں یا اس طرح کے چیزوں میں تو پیسہ نہیں ضائع کرتے نا. جو ریئل بزنس مین ہے اس کے بڑی ایک کولڈ قسم کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ ہم یہاں سے اتنے بلین یا ملین لے جا کے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن کیا ہے. ان 5 سالوں میں سب سے زیادہ بات فارن انویسٹمنٹ کی ہوئی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ناسازگار ماحول جو پاکستان میں اب بھی ہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہے. اور میں حیران ہوں کہ کون لوگ ہیں جو یہ ملک چلا رہے ہیں. بھائی آج بھی اگر کمپیئر کر کے دیکھیں پاکستان کے اندر بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر جس کو ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، تو پاکستان کا نمبر کو 120 سے اوپر آتا ہے. اب اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے، اس میں بات سیدھی یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے وہاں پہ بزنس انویسٹمنٹ ان چیزوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. جس ملک میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہوں کہ کسی وقت بھی کوئی دہشت گرد گروہ جو ہے وہ کسی علاقے پہ کسی جگہ پہ قبضہ کر لے گا، کسی آدمی کو اٹھا لے گا، اور جہاں آپ کی نیشنل سیکیورٹی جیسے اداروں میں یہ ڈسکس ہو رہا ہو کہ اس طرح کے دہشت گرد جو ہیں وہ منسٹر سے اور ایم ایل اے سے بھی بھتہ وصول کرتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں. دے آر آسکنگ دیئر اسٹیک ہر ایکٹیویٹی کے اندر. تو وہاں کس کا دماغ خراب ہے کہ وہ لندن سے یا نیو یارک سے یا سلیکون ویلی سے یا کہیں سے پیسے لے آ کے تو وہاں پہ آ کے پتے دے گا، پیشیاں بھگتے گا، ہاتھ جوڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے پیچھے جو چیلنج ہیں جو میں نے ان فرینڈلی ایٹماسفیئر کی بات کی، آج بھی پاکستان میں آپ کو کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم اور جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایسا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے سوائے یہ سوڈان اور اس طرح کے ملکوں کے. آپ نے کوئی 20 قسم کی ونڈوز کھولی ہوئی ہیں، کوئی انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہے. یہاں اگر میں بیٹھ کے تو نیکسٹ 15 منٹس میں اپنی کارپوریشن کھول کے بیٹھ سکتا ہوں انٹرنیشنل. کسی بھی بزنس کسی بھی حوالے سے کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں سیدھا جاؤں گا آن لائن کارپوریشن کینیڈا اینڈ اوپن مائی کارپوریشن، نو کوسچن آسکڈ. اب آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ کارپوریشن کھولنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اور پھر ہر کارپوریشن کے ساتھ آپ نے لائسنس جوڑے ہوئے، جو کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی ٹریجڈی رہی ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ پرمٹ، یہ لائسنس، یہ اجازت، وہ اجازت کا جو سارا ایک طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ اپنے لوگوں کو کس طرح نوازا جائے. ظاہر عام آدمی کو یہ لائسنس نہیں مل سکتا، فلاں کو یہ نہیں مل سکتا، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، یہ جو ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد جا کے تو آخر میں آپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ رول آف لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بریچ آف کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کو ان ملکوں میں بائبل سمجھا جاتا ہے. کوئی آدمی کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد سوچ بھی نہیں سکتا، ایون پرائمری اسکول کا بچہ، کہ آئی ول تھنک اباؤٹ بریچنگ دس. کیونکہ اس کے ارد گرد انہوں نے اتنا سخت قسم کا ایک جو ہے وہ ایجوکیشن کھڑی کر دی ہے کہ جی کانٹریکٹ از اے کانٹریکٹ. ایک جواب دیتے ہیں لوگ. جج کے پاس آپ لے کے جائیں گے جی میری ماں مر گئی، باپ مر گیا، زمین جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئی، بالکل لٹ گیا، تو جج کہے گا ان باتوں کا کانٹریکٹ سے کیا تعلق ہے بھائی. وہ جس آدمی نے دوسری طرف سائن کیا تمہارے ساتھ، اس نے کوئی سیلاب مسلط کیا یا اللہ کے ساتھ اس کی کوئی خصوصی دوستی ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے سیلاب بھیج دیا. تم بات کرو اپنی کہ تم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے، اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یعنی میں آپ کو پلین لینگویج میں بتاتا ہوں کہ انلیس کے کانٹریکٹ میں کوئی جو ہے فالٹ ہو اس کے پریپیریشن میں، ادروائز آپ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ایک کانٹریکٹ آپ سائن کر چکے، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. مجھ سے آ کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی یہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. دیر از نو ایگزٹ. تو اب آپ کے ہاں کانٹریکٹ نامی چیز ہی کوئی کسی کو نہیں پتا کہ یہ بھی کسی چڑیا کا نام ہوتا ہے. لوگ دن میں 20 کانٹریکٹ بنائیں گے پھاڑ کے وہ پھینک کے، وہاں کانسٹیٹیوشن کو کوئی نہیں پوچھتا. تو چیز ہے کہ کانٹریکٹ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ کو وہ کرے.
تو یہ سب چیزیں اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو پاکستان از اے اسکیری سوسائٹی وین اٹ کمز ٹو بزنس اینڈ انویسٹمنٹ. یہ اتنے بڑے رسک کوئی نہیں لے سکتا، چونکہ آپ کا سرمایہ محفوظ کون کرتا ہے؟ رول آف لا آف کانٹریکٹ، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی انفورسمنٹ، یہ سب چیزیں مسنگ ہیں. میں اگر کسی کے خلاف وہاں جا کے کسی نے بریچ کر دی تو 30 سال تو مجھے مقدمہ لڑنا پڑے گا. ججز پورا دن فرصت ہی نہیں ہے ان کو 100 موٹوں سے کہ وہ میرے کانٹریکٹ کی طرف بھی ہٹ کے دیکھیں گے. 40 سال میں مقدمہ لڑوں گا، اگلے 40 سال میری اولاد لڑے گی اور پھر بھی مجھے پیسے نہیں ملیں گے. آپ کہتے ہیں جی لوگ آتے نہیں. آپ سوچتے کس ذہن سے ہیں؟ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہو ریز دس کوشچن. اب یہ جو پرنسٹن یونیورسٹی میں جن لوگوں نے بھی بات کی ہے، میں ذاتی طور پہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے سچ بولا ہے. یہی پاکستان کی حقیقت ہے. اور اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو اس حقیقت کو فیس کر کے بدلنا ہوگا، ورنہ آپ بند گلی میں ہیں. بالکل کلیئر اور دو ٹوک بات میں کر رہا ہوں. جی بالکل، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیرسٹر صاحب. یہ ایک بڑا لارجر کویسچن ہے، اور ہم نے جو اس طرح کا جسے کہتے ہیں نا، یہ پوری دنیا میں ایک فیوریبل انوائرمنٹ کے انڈیکسز جاری کیے جاتے ہیں، اور ہمارا اس میں جو انڈیکس میں نمبر آتا ہے وہ آپ نے صحیح کہا کہ بڑا چیلنجنگ ہے. آپ نے ایک میٹر لگوانا ہو بجلی کا، گیس کا، جس چیز کا بھی، تو بڑا ٹائم ہے، 4 4 6 6 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اتنی دیر تو انویسٹرز اور بزنس مین کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے. بر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم انڈیا اور چین کا تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ترقی بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں بارڈروں کے اوپر. پاکستان کے سابق آرمی چیف نے ریسنٹلی ایک بات تو بہت پرانی کی، لیکن صحافیوں نے اس کو ریسنٹلی جو ہے بتایا ہے کہ، اور یہ اس وقت بتایا ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں اگلے مہینے فار ایس سی او کے سیشن کے حوالے سے، تو پاکستان کے سابق آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے زنگ آلودہ جو ٹینک ہیں وہ جنگ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امپریشن آتا ہے کہ ایک سرونگ 4 اسٹار جنرل، چیف آف آرمی اسٹاف آف دا کنٹری، ملک کے میڈیا کو بٹھا کے، پاکستان کے فارن آفس میں جا کے جب اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، تو جنرل پبلک جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اور کشمیر بائی فورس لینا ہے، وہ اس کا کیا امپریشن ہے؟ اور اگر یہ بات ہے کہ ہم اپنا ملک کی بھی ڈیفنس نہیں کر سکتے، تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اور آپ والی بات کہ آپ نے آپ کسی جنرل نے یا کسی اہم عہدیدار نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم تو دلی میں اور سمرقند میں اور کہاں کہاں جو ہے وہ جھنڈے لہرائیں گے. تو یہ جو آج بات کی جا رہی ہے، اور آج پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ان سے یہ سوال بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے. ابھی گھنٹہ دو پہلے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وہاں پہ ان سے سوال بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے سابق آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینک زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ اس طرح نہیں ہے ماڈرن، جس طرح انڈیا 76 ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے، اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. 10 ارب ڈالر پوری فوج کا بجٹ ہے، 4 سے 5 ارب ڈالر شاید آرمی کا بجٹ ہے. آپ کو یہ اپروچ، یہ سوچ کس طرح لگتی ہے؟ یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیسیکلی دس واز اے وے ٹو کنونس دا پبلک اور بلڈ دا نیریٹو کہ اب ہمیں ملک کے اندر جو ہے وہ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے حالات بنانے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اتنا آسان بات نہیں ہے، یہ بڑا کمپلیکس سوال ہے. آپ کی بات سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اگر 75 بلین پہ چلا گیا جو انہوں نے کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین جو ملٹری ہے یا جو ڈیسیجنز میکر ہیں آرمز کے حوالے سے یا ایمیونیشن کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ٹینک پرانے ہو گئے ہیں، ہماری توپیں پرانی ہو گئی، ہمارے ہوائی جہاز پرانے ہو گئے، اور ہمیں ایک جدید نیو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. یہ بات انہوں نے ظاہر ہے ایکسیپٹ کی، تو انہوں نے $75 بلین خرچ کیا نا، یا اس کو مختص کیا.
اگر وہ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے کہ نہیں جی انڈیا تو بہت بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، فوج ہے، ہم تو کسی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ سکتے ہیں، اور وہ 313 ورسز 1000 کی مثالیں دے رہے ہوتے کہ جی مسلمان جو ہے وہ ایک کے مقابلے میں 50 ہوتے ہیں، تو یہ پھر بات جو ہے نا، یہ مس گائیڈنگ قسم کا جو ورژن ہے، تو اس کے لیے پھر اسلحہ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ظاہر ہے انڈیا نے 75 بلین کا اسلحہ تو نہیں خریدنا تھا نا۔ اب یہ حقیقت ہے، باجوہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے از اے ویری آنےسٹ اینڈ پروفیشنل اوپینین آف اے جرنل۔ کسی بھی جرنل کو اس سے ہٹ کے اوپینین دینی ہی نہیں چاہیے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، بالکل جس طرح ابھی اکانومسٹ کی بات کی میں نے کہ انہوں نے سچ بولا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں سچ بولا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہو، یہ صرف پاکستان از ناٹ این ایکسیپشن، اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی، فوجیں، ان کے جو گیجٹس ہیں، ان کی جو لاجسٹک ہے، ان کے طیارے ہیں، توپیں ہیں، ٹینک ہیں، یہ کنٹینیوسلی آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی میں۔ اور یہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسے ضرورت ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں، اور گزشتہ ہر 20 سالوں سے 30 سالوں سے آپ کا یہ ایشو کسی نہ کسی طریقے سے تو ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، اور جو پیسے ہیں وہ سارے اسی پہ لگ جاتے ہیں، ڈیفنس پہ۔ تو اس کے باوجود جو ہے آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں مشینیں تو پرانی ہوں گی نا، زنگ آلود تو ہوں گی، ان کو آپ مفت میں تو اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو اپڈیٹ کریں گے تو آپ کی کام جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ روٹی کی محتاج ہے، جس کو آٹا کہتے ہیں آپ، کہ وہاں سب سے بڑی لڑائی اس وقت یہ ہے کہ آٹا ہم کیسے لیں، اور آٹے کی خاطر لوگ سٹیمپیڈ میں مرتے ہیں ایک دوسرے کے پاؤں تلے کچل کے۔ تو ایک ایسے ملک میں آپ $75 بلین تو نہیں خرچ کر سکتے نا کہ جی ہم بھی انڈیا کی طرح اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے، اب نہیں کر سکتے، تو واٹ از یور نیکسٹ آپشن؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، جس کی طرف ہم جاتے نہیں۔ اب یہ جو آپ نے صحافیوں کی مثال دی کہ وہ لے کے آگے یہ خفیہ راز، حالانکہ دس از ناٹ اے سیکرٹ ایٹ آل، باجوہ صاحب کا جو باجوہ ڈاکٹرائن ہم ڈسکس کر رہے تھے، یا پاکستان میں پیراڈائم شفٹ کی جو بات ہو رہی تھی کئی سالوں سے، یہ 8-10 سالوں سے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے بھائی۔ یہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ہم انڈیا 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 کرتے رہے تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تو خود اس ملک کے اندر جو ہے وہ غاروں میں اور ادھر ادھر اسلحہ لے کے چھپے ہوئے ہیں، جن سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے۔ تو انڈیا تو ایک باضابطہ ایک ملک اور ایک ریگولر آرمی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اب ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس میں جو باجوہ صاحب کا نیریٹو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ صحافی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کام کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولتے رہیں، جس طرح 70 سال سے آپ بول رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں یہ صحافی کہ آپ سچ کیوں بول رہے ہیں بھائی، آپ حقیقت کیوں بتا رہے ہیں، آپ وہی باتیں کریں کہ جی ہم تو پتہ نہیں دنیا کی بیسٹ آرمی ہیں، پتہ نہیں کون سے سروے میں ہم کو چوتھے نمبر پہ رکھ دیا گیا، ہم دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، ہم دنیا کے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں۔ یہ جو سیلف کریٹڈ قسم کا ایک امیج ہے پاکستان کے اندر، اب یہ صحافی وہی بات کر رہے ہیں کہ فوج کے پاس نہ ٹینک ہیں، نہ گولے ہیں، نہ بارود ہے، نہ پیسہ ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں جناب کہ نہیں نہیں جی کون کہتا ہے ہم تو بہت بڑے، وی آر ریڈی ٹو فائٹ۔ اور یہ باجوہ صاحب نے بھی 3-4 دفعہ کہا تھا کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ، لیکن اسی کو گیدڑ بھبکی کہتے ہیں۔ اصل بات جو انہوں نے کی وہ یہی کی کہ حقائق یہ ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو پیسہ جو ہے، آپ اپنی اکانومی کو رن کرنے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے اور کلیپس سے بچانے کے لیے آپ آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑے ہیں گزشتہ 1 سال سے، تو آپ یہ بلینز آف ڈالرز کہاں سے لائیں گے جہاں آپ اپنی جو ہے وہ یہ ساری مشینری اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپڈیٹ کریں گے؟ پاکستان کے پاس چین کے طرف سے جو ٹیکنالوجی آئی ہے گزشتہ 8-10 سالوں میں، اس کے علاوہ ساری مشینری، ٹینکس، توپیں، ہر چیز پرانی ہے وہی۔ تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو باجوہ صاحب نے ڈاکٹرائن پیش کیا کہ جی چونکہ ہماری یہ حالت ہے، دیٹ مینز وی آر ریئلسٹک، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دامن میں کیا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے تو ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کریں۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلحہ پہ غیر ضروری اخراجات اور یہ ساری مصیبتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو واٹ از رانگ ود دیٹ؟ کیا کوئی صحافی مجھے یہ بتا سکتا ہے؟ انلیس کہ وہ جعلی صحافی وہ جعلی جو ہے وہ ایک سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر بیٹھ کے ایک ببل میں بیٹھ کے جس کو آپ کہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور حقائق کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیس از دی اونلی سولوشن. اس کے علاوہ اگر آپ مثلا وہ پیسے خرچ آپ کے پاس ہو بھی جاتے ہیں، پیسے کوئی تیل کا کنواں نکل جاتا ہے، کوئی ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پیسے ان چیزوں پہ خرچ نہیں ہونے چاہیے unnecessarily. چونکہ آپ کو اپنے دشمن اور دوست کا انتخاب عقل مندی سے کرنا چاہیے کہ کیا آپ انڈیا کے خلاف کوئی لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور اگر لڑتے ہیں تو جیت سکتے ہیں. اب یہ آپ جو ہے صرف باجوہ صاحب پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جنرل ایوب خان سے لے کے تو باجوہ تک جتنے جنرل گزرے ہیں سب نے اپنے طور پہ یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے، نہ ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. یہی چیز بنیاد بنا کے تو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے ایٹامک بم جو ہے وہ کیوں بنایا ہے، اس لیے کہ ہم کنونشنل وار جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے، نہ جیت سکتے ہیں، چونکہ یہ 1 اور 10 اور 1 اور 20 کا مقابلہ ہے جو ہر طرح کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں ہمارے خلاف جاتا ہے. تو اس لیے ہم ایٹم بم بناتے ہیں جی، اس کو ہم ایک پریونٹیو اس کے طور پہ یوز کریں گے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک irrelevant ہتھیار بن گیا دنیا میں. آپ دیکھیں اس وقت جو ملک جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کوئی ایٹامک ہتھیار بھی یوز کر سکتے ہیں بدترین دشمنی یا بدترین بحران سے گزرنے کے باوجود. تو اس لیے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کے بہت سارے اور ایسے کام ہیں جن پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی جو انہوں نے سچ بولا ہے اس کے لیے بڑی اخلاقی ضرورت کی ضرورت ہے بھائی. ایز اے چیف آف دی آرمی، جو ہیڈ آف دی ملٹری ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے کہ وہ اتنا بڑا سچ بولے جو لوگوں کو اتنا برا لگے، اور برا بھی یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ جی برا ہمیں اس لیے لگا کہ اس نے سچ کیوں بولا. یہ حالت ہے ہماری جو ذہنی ساخت کس طرح کی بن گئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں اور اپنا انالیسس کریں، اس میں کوئی جھوٹ بولتے رہنا کانٹینیوسلی. دیکھیں اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، ابھی جو نئی سینسس ہو رہی ہے ڈیجیٹل سینسس صاحب، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ 235 ملین پہ پہنچ گئے، 23 کروڑ 50 لاکھ پہ ہم پہنچ گئے. ہماری آبادی اتنی ہوگی اور ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں 25 پہ رکتی ہے کتنے پہ رکتی ہے جا کے. سو اتنی بڑی آبادی کے لیے ڈائریکشن دیکھنی ہوگی، یہ سیٹ کرنا ہوگا کہ کون سی ہم نے طرف جانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اسی ہسٹوریکل اسی میں لگے رہیں. اور ہمیں انڈیا کا پھر وہ نہیں ہے، پھر ہمیں انٹرنل بھی جو حالات ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں. سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، باڑیں لگا رہے ہیں، انڈیا کے بارڈر پہ بھی باڑ ہے، افغانستان کے بارڈر پہ بھی باڑ ہے، ایران کے بارڈر پہ بھی باڑ ہے. اسی طرح ہم وہ جیسے سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی ایگری، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے فرام آل کوارٹرز. اور لیکن ہم نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم شاید بس سب جو ایک جنگوازم کا ماحول ملک میں بنا دیا ہے، اس سے نکلتے ہوئے اس نیریٹیو سے جسے کہتے ہیں نا ڈی ریڈیکلائز کرتے ہوئے بھی پبلک کو ٹائم لگے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیسے امن کی طرف جانا ہے، کاروبار کس طرح انگیج ہونا ہے، اور یہ چیزیں کس طرح ہونی ہیں. اینی ہو، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. سر اٹ واز اے پلیزر تھینک یو ٹاکنگ ٹو جناب، یو. آپ کا شکریہ. تھینک یو.